کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے مل جائے گی۔ ملازمت بھلا کبھی کسی نے شوق سے کی ہے؟ یہ تو حالات ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ پھپھو کے رویے نے اس کے دل کو بہت دکھایا تھا۔ کہاں تو کچھ نہیں، مگر دکھی دل سے وہ یہی سوچ پائی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کو آوارہ گردی کا شوق ہے۔ سڑکوں کی خاک چھانے بغیر تو سکون ہی نہیں ملتا۔ کہتی ہیں بھئی ہم نے پڑھا ہے کیا، گھر بیٹھ کر سب ضائع کر دیں۔ پھپھو کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیچ محفل میں وہ مخاطب سب سے تھیں، مگر اصل مخاطب بس اسی سے تھیں، اور سب کو ہی پتہ تھا اس تمام محفل میں بس وہی تھی جو جاب کر رہی تھی۔ اصل میں تو بننے ٹھننے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو جا کر اپنی نمائش جو کرنی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سننا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، بہانہ بنا کر امی بلا رہی ہیں، مگر اندر کمرے میں جا کے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ باہر نکلتے ہوئے کیسے خود کو کالے عبائے اور سکارف میں لپیٹ کر رکھتی تھی، یہ سب نے دیکھا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ زندگی میں ہوا تھا، اس کے بعد تو اسے رنگوں سے نفرت ہی ہو گئی تھی۔ وہ تو کبھی کام پر جاتے ہوئے بھی نام کا میک اپ بھی نہ کر کے گئی تھی کہ اسے میک اپ کر کے باہر جانا مناسب نہ لگتا تھا، اور یہ بات سب اس کے بارے میں جانتے تھے۔ آفس میں تو لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، کوئی کہتا بستر سے اٹھ کر سیدھی یہیں آ جاتی ہے، تو کوئی اس کے چھوٹے گھرانے کے ہونے پر تانے دیتا، اور یہ بات تو خاندان کے لوگ بھی جانتے تھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دور بہت بدل گیا ہے، پھوپھی چچی ممانی خالہ ساس نند کو برا بنانا چھوڑ دو، ایسا کہیں نہیں ہوتا اب۔ کیا واقعی دنیا اتنی اچھی جگہ بن چکی ہے جہاں لوگ طنز نہیں کرتے، بات بے بات بہتان نہیں لگاتے، جھوٹ نہیں بولتے؟ ہاں یہ سچ ہے، ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے شعور آیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، کچھ واقعی اپنے رشتوں سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پرانے دور میں بھی ایسے مخلص لوگ بہت زیادہ موجود تھے، مگر ایسے لوگ واقعی اب بہت کم ہیں۔ ہم اکثر ڈراموں پر تنقید کرتے ہیں، یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، مگر پورا نہیں تو کچھ تو ضرور ایسا ہوتا ہی ہے۔ یقین نہ آئے تو مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 2 سال پہلے 22 سال کی عمر میں ارم کی منگنی ختم ہو گئی۔ وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس اتنی سی تھی، ارم کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس وقت ارم کے والد ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک تھے، دونوں گھرانوں میں مثالی تعلقات تھے، مگر ناگہانی طور پر ارم کے والد کی کمپنی میں آگ لگ گئی اور سب کچھ راکھ ہو کر رہ گیا۔ گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہونے شروع ہو گئے۔ جو بچہ تھا اس سے نئی فیکٹری لگانا ناممکن تھا۔ آخرکار ارم کے والد نے اپنی سمجھ بوجھ کے پیش نظر کپڑوں کی دکان کھول لی۔ نئی دکان کا چلنا اور گھر کا خرچ نکالنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ آخرکار ارم کو بڑی بیٹی ہونے کے ناطے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس نے حال ہی میں اپنا BBA مکمل کیا تھا۔ کیمیکل کمپنی میں 20,000 کی چھوٹی سی نوکری کرنے پر وہ مجبور ہو گئی، اور اس نوکری کرنے پر بھی اس نے کس طرح ابو امی کو راضی کیا تھا وہی جانتی تھی۔ اس کی نوکری سے گھر کا خرچہ چلانے میں کچھ تو مدد ہو ہی جائے گی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا اسے کبھی نوکری کرنا پڑے گی۔ اسے یاد تھا کہ کتنی مشکل سے تائی کو شادی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کرنے کا وقت لیا تھا۔ اس نے تو آج تک سلام دعا سے آگے اپنے منگیتر سے بات تک نہ کی تھی۔ اسے یہ سب مناسب نہ لگتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی۔ وہ سوچتی زندگی گلزار ہے، شاید اسی کو کہتے ہیں۔ تب اس کی آنکھیں خوابوں سے بھری تھیں۔ پڑھا لکھا ڈاکٹر کزن، جو خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ بااخلاق بھی تھا، اسے وہ بہت متاثر کرتا تھا، مگر تائی کا انگوٹھی واپس کرنا اسے کبھی نہ بھولتا تھا۔ اس کی تو نوکری پر سب سے پہلا تانا تائی نے ہی دیا تھا۔ آبدیدہ ہو کر جب ارم کی امی نے تائی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ چھوڑ دے گی نوکری، بس منگنی ختم نہ کریں، گھر کے حالات کی وجہ سے اسے نوکری کرنی پڑی، اور تائی کا جواب اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اگر اتنی ہی نوکری کی ضرورت تھی تو کسی اسکول میں پڑھا لیتی۔ دیکھو نرگس، دور جتنا بھی آگے نکل جائیں، نوکری کرنے والی لڑکی کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور میں ایسی کسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ ہماری طرف سے معذرت۔
ولید کو بھی ارم کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی ہے۔ اس دن اس کے ماں باپ کا جھکے سر کو دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اسکول نوکری کے لیے گئی تھی، مگر 5,000 7,000 یا حد سے حد 10,000 سے زیادہ پر اسے بنا تجربے کے کوئی نہیں رکھ رہا تھا۔ اب ویسے بھی ہر بات ہی بے سود تھی۔ شروع کے 2 سال نوکری کرنے کے دوران اس نے لاتعداد دفعہ نوکری کا طعنہ سنا تھا۔ خاندان کے کچھ لوگ تو منہ پر سنا جاتے، کچھ لفظوں کو گھما کر لپیٹ کر کوڑے برساتے۔ وہ کسی کو کیا بتاتی کہ وہ کتنی تھک گئی ہے۔ نوکری کے دوران اس کی کئی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی تھی، مگر ایک بات ہے اسے حیران کر جاتی کہ کوئی بھی شوق سے نوکری نہیں کر رہا تھا۔ اگر کسی نے شوق سے نوکری کی بھی تھی تو یہی نوکری اس کے پیروں کی زنجیریں بن گئی تھی۔ اب وہ چھوڑنا چاہتی تھی، مگر اب گھر اور سسرال والے انہیں چھوڑنے نہ دیتے تھے۔ کسی کو گھر کا بوجھ اٹھانا تھا، کسی کا شوہر کماتا نہیں تھا، کسی کو اکیلے اولاد کو پالنا تھا تو کسی کو بھائی پر بوجھ نہیں بننا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا ہے، وہ گھر گھرستی میں خوش رہے۔ بس جو حالات سے مجبور ہیں وہی نوکری کر رہی ہیں، اس انتظار میں کہ کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی شوہر پیار سے ایک بار کہہ دے کہ کل سے نہ جانا۔ ارم بھی اب بہت تھک گئی تھی۔ تنخواہ اب 25,000 ہو گئی تھی، مگر اسے کوئی خوشی نہ تھی۔ انہی دنوں سے پتہ چلا کہ ولید کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی کسی ڈاکٹر سے۔ وہ دن اس کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے تھا۔ ارم کی امی نے بتایا لڑکی کے ماں باپ بھی ڈاکٹر ہیں اور لڑکی ولید کی پسند کی ہے، اور ارم بس یہی سوچ کر رہ گئی اگر تمہاری پسند کی ڈاکٹر لڑکی نوکری کرے گی تو کیا تم اعتراض کرو گے ولید؟ جونیئر سے سینئر آفیسر کی پوسٹ پر پہنچنے میں ارم کو پورے 4 سال لگ گئے۔ اب وہ پورے 26 سال کی ہو گئی تھی۔ ابو کی دکان بھی سیٹ ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی خواہش تھی بس اب ارم اپنے گھر کی ہو جائے۔ ارم کو آئے دن رشتے والے دیکھنے آتے، مگر کئی تو اس کی نوکری کا سن کر ہی غائب ہو جاتے اور کچھ کو اس کی ٹوٹی منگنی پر شک گزرتا۔ ماں باپ کی خواہش تھی ارم نوکری چھوڑ دے۔ ارم کی ماں سوچتی تھی اگر لڑکے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ نوکری کرتی ہے تو شاید رشتہ ہو جائے، مگر ارم سوچتی کہ اب اس پر نوکری کا داغ لگ ہی گیا ہے تو جس کو بھی قبول کرنا ہے وہ اس کو ساتھ ہی کرے گا۔ ارم جانتی تھی لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری کرنے والے ان کے گھروں پر قبضہ کر لے گی، بیٹوں کو چھین لے گی، منہ زور ہوگی۔ تو کیا واقعی تمام نوکری کرنے والیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، یا جو نوکری نہ کرتی ہوں وہ وہاں ایسا نہیں ہوتا؟ اعجاز کا رشتہ ارم کے لیے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اعجاز ارم کے محلے میں رہتا تھا، اس کی بھی اپنی ایک کپڑے کی دکان تھی۔ وہ ارم اور اس کی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ ارم کا بھولا پن اسے بھا گیا تھا۔ ماں باپ نے تھوڑی بہت چھان بین کے بعد ہاں کر دی۔ شادی سے پہلے ارم نے نوکری اعجاز کے کہنے پہ چھوڑ دی۔ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور شادی کے بعد وہ بہت خوش بھی تھی، مگر زندگی اور لوگوں کا جو تجربہ اسے ان 4 سالوں میں کھائے، دکھ اور زخم کے نشان آج بھی اس کے دل پر موجود تھے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔